الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا مت کھاؤ، الربا سود، اضعافا مضاعفتاً کئی گنا، مضاعفتاً جو دگنے کیے ہوئے ہوں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا اور ڈرو النار التی اس آگ سے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا مضمون آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر۔ وہاں پر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سود کے حوالے سے چند باتیں بتلائی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں اس آیت مبارکہ سے یہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سود مرکب نہ ہو وہ جائز ہے۔ سود مفرد یعنی جو سادہ سود جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کر دگنا بار بار، یعنی کہ آپ نے دیتے وقت ایک قیمت کا تعین کر دیا کہ آپ نے مجھے اس مہینے دینا ہے، اور اگر نہیں دیا تو اتنا میں آپ سے اضافی لوں گا۔ اب وہ وقت آ گیا، اس کے بعد آپ نے مزید اس کو وقت دے کر اور بڑھا دیا۔ اگر آپ جو پہلے آپ نے سود دیا تھا، مطلب رقم دی تھی، اور اس کو کہا کہ مجھے اس 1000 پر آپ نے 1050 واپس کرنا ہے اس مدت میں، اب وہ اس مدت میں نہیں دے سکا، آپ نے مزید اس کو 5 مہینے 4 مہینے اور دے دیے، وہی 1050 ہی رکھا ہوا ہے، آپ نے بڑھایا نہیں، یہ سود مفرد ہے، یعنی وہ اسی حالت پر برقرار ہے جو آپ کی آپس میں پہلے طے ہو گئی۔ مرکب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وقت دیا تھا اور اس کو کہا آپ نے 1050 دینا ہے، وہ نہیں دے سکا، اب آپ اس کو کہتے ہیں بھائی اب آپ کے اوپر 50 روپے اور بڑھ جائیں گے، میں آپ کو مہینہ ٹائم دے رہا ہوں، آپ نے اگر اس وقت تک نہیں دیا تو 1100 دیں گے، پھر وہ اس وقت پہ نہیں دے سکا، پھر آپ دوبارہ اگلی مدت دیتے ہیں اس کو، پھر 100 روپے بڑھا دیتے ہیں، 200 بڑھا دیتے ہیں، یعنی آگے اس طرح بڑھتا چلا جاتا۔ اور بس اوقات ایسے ہوتا تھا کہ وہ شخص جو اس نے رقم لی ہوئی ہوتی تھی، وہ سود جو اس کے اوپر ادا کرنا ہے وہ اس سے بھی بڑھ جاتا تھا۔ دینا 1000 روپے ہوتا تھا اس نے، جو مطلب اصل جو دیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ سود اس کے اوپر 2000 روپے چڑھ چکا ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا نہیں، حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے سودوں سے منع کیا ہے۔ یہاں پر تو یعنی یہ اور ظلم پر ظلم ہے نا، یہ زیادتی پر زیادتی ہے کہ آپ ایک بندے کو رقم دے رہے ہیں، پھر اس پر آپ اضافے پر اضافہ کرتا چلے جا رہے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اگر اضافہ نہیں آپ کرتے، پہلی مرتبہ جو طے کر لیتے ہیں پھر وہ آپ لے لیں تو وہ جائز نہیں، کیونکہ وہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم باز نہ آئے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان جنگ ہے۔ اب ان آیات کو یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ کیونکہ پیچھے آپ نے جنگ بدر احد کا تذکرہ پڑھا، آگے بھی جنگ احد کے واقعات آئیں گے، درمیان کے اندر اس چیز کو اللہ رب العالمین نے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ پیچھے ہم نے کامیاب ہونے کی اور نصرت الہی کے 2 اسباب پڑھے تھے، کیا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ 2 ہم نے اسباب پڑھے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کیا نام ہے جنگ احد کے اندر اگر تمہارے پاس میری مدد نصرت نہیں آئی تھی
تو اس کے اندر کیا وجہ بنی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کی؟ نافرمانی کی۔ تم نافرمانی سے نہیں بچے، انہوں نے حکم تمہیں دے رکھا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا، تم نے چھوڑ دیا تھا۔ اور اسی طرح یاد رکھو، اگر تم سودی معاملہ کر رہے ہو تو یہ بھی نصرت الہی کے اندر رکاوٹ ہے، اللہ کی مدد اس کے ذریعے سے نہیں آئے گی، کیونکہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ سود پر موجود ہے۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ سود کھانے سے ایک تو کیا ہے؟ بندہ حرام مال کھا رہا ہے، اور جب حرام مال کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے اطاعت کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور یہ جہاد اطاعت کی سب سے بڑی شکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے یہ توفیق دیں گے؟ وہ بندہ جو حرام کھاتا اور اس کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ ٹھیک ہے تو میری راہ میں جا اور قربان ہو جا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی مدد اللہ رب العالمین کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسرا کہ سود لینا یہ کمال بخل کی علامت ہے، کہ انسان اتنا بخیل ہے کہ اگر اس نے سوچا یار 1000 روپے میں نے اپنے پاس بھی رکھنا تھا، اگر یہ کسی مسلمان بھائی کے پاس چلا گیا، اس نے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا ہے، مجھے کیا ہے؟ میرے پاس بھی تو رہنا ہی تھا، رکھا ہوا ہی تھا، وہ استعمال کر رہا ہے، چلو اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں آپ کو یہ دوں گا، اگرچہ میرے پاس وہ پڑا ہوا 5 سال بھی ہو، وہ 1000 روپے کیا وہ 5000 ہو جائے گا، وہ تو 1000 ہی رہے گا میرے پاس موجود، اس نے بڑھنا تو نہیں ہے۔ اس طرح پھر انسان جب کسی اور کو دیتا ہے تو وہ پھر اس کو شیطان یہ وسوسے خیالات ڈالتا ہے کہ تمہارے پاس ہوتے تم یہ کر لیتے، تم وہ کر لیتے، تمہارے فلاں جگہ پر لگا دیتے، یہ تمہیں نفع آ جاتا۔ تو پھر انسان وہ اس لالچ میں دوسرے کو دے رہا ہوتا ہے اور اپنی بخل کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کو دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے آپ اتنے مزید اضافے کے ساتھ دیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں یہاں پر آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے، اور پھر دوسرا علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک اور وجہ یہ ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے 1000 افراد، 300 لوگ واپس ہو گئے جو کہ منافقین تھے، اور وہ منافقین کن کے ساتھ ان کا تعلق تھا؟ یہود کے ساتھ، اور یہود یہ کام کرنے والے تھے اکالون للسحت۔ اللہ رب العالمین نے ان کی قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ صفت بیان کی کہ بہت سود کھانے والے لوگ ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ معاملات کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کے ظاہر ان سے تعلقات بھی تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر گویا کہ اس تعلق سے بھی روک دیا کہ اب تم نے ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ تعلق رکھو گے، جس طرح تمہیں احد والے دن کیا نام ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے، تو اسی طرح ان کے ساتھ رہتے رہتے تم نقصان اٹھا لو گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے منع کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ سود نہیں کھانا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو خطاب کر کے، اور علماء نے یہاں پر ایک اور نقطہ یہ بھی نقل کیا کہ اہل ایمان کو اللہ نے خطاب اس لیے کیا کیونکہ مومن بچتا ہے، اور جو سود کھا رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اور کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کر رکھی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اندر ہو، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، تو بندہ کیسے وہ رحمت الہی میں آ سکتا ہے؟ تو اس لیے اہل ایمان جو ہیں وہی سود کے معاملات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے تقوی کے بارے میں وہی چیز ذکر کی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ہم کامیابیاں تلاش کرتے ہیں اور لوگ ہمیں کامیابیوں کے راستے بتاتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کامیابیوں کے راستے دیے اس کے اندر کسی قسم کی ناکامی نہیں ہے۔ جو میں اور آپ مجھے کامیابی کے بتائیں کہ ہو سکتا ہے اس میں نقصان بھی ہو، اور وہ کامیابی یقینی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ وہ میرے لیے تو کامیابی بن گئی ہو، آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ نقصان کا باعث بن گئی، وہ ناکامی کا سبب بن جائے۔ تو لوگوں کی بتلائی ہوئی باتیں وہ کامیابیاں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان کیا ہے ان کی باتوں کو مان لیتا ہے۔ کیوں کہ جی ایک کاروباری انسان ہے، اس نے اپنی پوری عمر لگا دی ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات ٹھیک ہے، اسی طرح میں کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اس کے اندر ناکامی کے چانس ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل طور پر اختیار کر لیتے، اور یہاں پر ناکامی کا ایک بھی چانس نہیں ہے۔ اور ان امور کو جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کامیاب ہو جاؤ گے تم، اگر یہ اختیار کر لیتے ہو، انسان اس کے اندر سستی کر لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر آگ سے، جہنم سے ڈرایا، اور جہنم سے اللہ رب العالمین نے کیوں ڈرایا؟ کیونکہ سود کا جو آخری یعنی انجام ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے،
سود خور کہاں پر جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہاں پر بھی یہ اشارہ ہے کہ میں نے یہ جہنم تو تیار کی ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ مسلمانوں تمہارے لیے میں نے تیار نہیں کی، تو اس لیے اپنے آپ کو سود سے بچا لو اور اس جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ اگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تمہیں کھجور کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی دینا پڑے گا تو وہ ٹکڑا دے دینا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ مقصود کیا ہے؟ آپ نے دیکھے پوری کھجور بھی نہیں کہی، چھوٹا سا ٹکڑا کا ہے کھجور کے، آپ مطلب حصے کر لیں۔ اب کتنے حصے؟ نبی علیہ السلام نے کوئی نہیں بیان کیے، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹا سا معمولی سا شق آپ حصہ دے دیتے ہیں، ایک حصہ اٹھا کے اس کا دے رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے، تو وہ ایک ٹکڑا دے دو اللہ کی راہ کے اندر اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو انسان اس چیز کی طرف یعنی کہ آنا چاہیے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیے۔ تو واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جہنم پہلے سے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ اعدت یہ ماضی کا صیغہ گزرے ہوئے زمانے کو بیان کر رہا ہے، تو یہ دلیل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر الفاظ بھی موجود ہیں کہ والجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، اور اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی پیدا کر رکھا ہے، جہنم کو بھی پیدا کر رکھا ہے۔ پھر اب ہم کیا ہے یہاں پر اپنی جب عقلیں فلسفیوں کو دوڑاتے ہیں، پھر خیالات کو جب ہم لے کے جاتے ہیں، پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آخر جنت تو کہاں پر ہے؟ پھر وہ حدیثیں ہمارے سامنے آتی، جو آخر میں جنت میں جائے گا وہ اس دنیا کو 10 گنا اس کو بڑھا دیں، وہ انسان کو ملنے والی کہاں پر ہے؟ جہنم کہاں پر ہے؟ آگ چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں، ایمان بالغیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یہ ہماری عقلوں کے اندر آنے والی چیزیں نہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ہم آمنا وصدقنا، ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا جنت موجود ہے، ہمارا ایمان ہے جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، ہمارا ایمان ہے موجود ہے۔ کہاں پر ہے؟ اس کے نہ میں مکلف ہوں، نہ آپ مکلف ہیں، اور نہ ہی آپ کے یا میرے پتہ ہو جانے سے کہ جنت ادھر ہے جہنم آنے سے کیا ہم جا سکتے ہیں؟ وہاں تو کسی کا اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر پتہ بھی لگ جائے جنت ادھر ہے کوئی بندہ جا سکتا ہے، وہاں تو ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صرف کتنے فرشتے مقرر کیے؟ 19 19 فرشتے۔ کتنی بڑی مخلوق جائے گی جہنم کے اندر؟ اس حدیث کے مطابق کہ 999 کیا ہیں؟ یاجوج ماجوج میں سے جہنم جا رہے ہیں، ایک بندہ جنت کے اندر جا رہا ہے، یعنی 1000 میں سے ایک جنت میں 999، اتنی بڑی مخلوق جہنم کے اندر جا رہی ہے، اور اس کے اوپر صرف کتنے اللہ تعالیٰ نے نگران مقرر کیے؟ 19 نگران مقرر کر رکھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی قوتوں کے آگے کوئی آ سکتا ہے؟ اتنی بڑی مخلوق ہو، پھر اس کے اوپر بس 19 لوگ، وہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا ان کے لیے، ایک فرشتہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا ہے پھر بھی ہمیں تھوڑی سی باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی کہ چلو اتنے لوگ میں نے اس کے اوپر مقرر کر رکھے، کہاں سے انسان نکلے گا؟ فرمایا اعدت للکافرین، یہ جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہاں پر ایک اور علماء نے یہ نقطہ بھی بیان کیا کہ جو فساق ہے، کافر سے مراد یعنی جو پکے کافر جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جن کو ہم مشرک کہہ دیتے ہیں، منافقین کہہ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور فساق سے مراد، فاجر سے مراد وہ ہو جائیں گے جو مسلمان ہیں، اچھائی بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی ان کی موجود ہیں، برائیاں بھی موجود ہیں، ایمان ہے، توحید موجود ہے، عقیدہ موجود ہے، لیکن ساتھ میں برائیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈالے گا، کب تک ڈالے گا؟ ہمیشہ کے لیے نہیں جانے والے، وہ ہمیشہ کی جہنم ان کے لیے نہیں ہے، وہ وقتی ہے، اور وہ وقت کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ کس نے کتنے عرصے جہنم کے اندر رہنا ہے۔ تو اس لیے اصل ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے، تمہارا نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ جو سستی آئی تھی مسلمانوں کے اندر اس کو بیان کیا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یعنی بندہ جس طرح اللہ کی بات مانتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کو تو کہتے ہیں کہ اس کا آپ ایک حرف کا بھی انکار نہ کریں، ایک حرف کو بھی غلط نہ کہیں، ایک حرف کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ حدیث کے معاملہ جب آتا ہے
اس کے اندر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ اجمی سازش تھی، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، اس کے اندر یہ ہے وہ ہے، یعنی 100 قسم کے اعتراضات لا کر بندہ اپنے آپ کو عمل سے دور کر دیتا ہے۔ حالانکہ جو اہمیت یاد رکھیں قرآن مجید کی، وہی اہمیت احادیث مبارکہ کی۔ احادیث کہا ہی ان روایات کو جاتا ہے، ان فرامین کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام تک سند تک صحیح سند سے پہنچتی ہیں۔ جو صحیح سند سے نہیں پہنچی وہ احادیث رسول نہیں کہلاتی، ٹھیک ہے، وہ ان کے اوپر احادیث رسول کا اطلاق ویسے ہی کر دیا جاتا ہے۔ اصل میں احادیث رسول کا معنی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور بات کون سی ہوگی؟ جو ثابت ہوگی، جو ثابت ہی نہیں وہ آپ کی بات بھی نہیں کہلائے گی۔ تو احادیث رسول کی بھی اہمیت وہی ہے جو قرآن کریم کی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو سمجھنے والی بات ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ نے نہیں کہا، اطیعوا کا لفظ یہاں پر نہیں آیا۔ دو قسم کے امور ہیں جو فجر والے درس میں تو آپ کو یہ کئی مرتبہ بتلایا، میں نے بس اشارہ میں کر دیتا ہوں۔ ایک امور ہوتے ہیں جو کونی ہوتے ہیں، قدری ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک امور ہوتے ہیں شرعی۔ جو شرعی امور ہیں اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو جمع کر سکتے ہیں۔ جن معاملات میں شریعت کا تعلق ہے اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اکٹھا ہم کر سکتے ہیں، اور جو کونی امور ہیں، ٹھیک ہے، تقدیری امور ہیں، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اکٹھا نہیں کر سکتے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جیسا کہ حدیث ما شاء اللہ وشئت، ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ مرضی کس کی چلتی؟ اللہ تعالیٰ کی، اس کے آگے انسان بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں بیماری کا فیصلہ کر رکھا ہے، کون ہے جو بیماری کو ہٹا سکتا ہے؟ کسی کی مرضی نہیں ہے، ابھی اللہ کے فیصلہ ہے میرے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا بھی فیصلہ، اب بندہ تو کوئی نہیں چاہتا اپنے ساتھی کے بارے میں کہ جی اس کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ تو کوشش کرے گا اس کو تکلیف آئے ہی نہیں۔ تو یہاں پر اس صحابی نے جب یہ کہا نا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس کے اندر گویا کہ نبی علیہ السلام کی مرضی کو اور اللہ کی مرضی کو اکٹھا کر دیا، یعنی اللہ کی مرضی تابع ہے نبی علیہ السلام کی مرضی کے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پر ٹوک دیا فوری طور پر، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ، جو صرف اللہ تعالیٰ چاہے، جو صرف اللہ چاہے، کیونکہ اس میں میری مرضی نہیں ہے، میری چاہت کچھ نہیں چلے گی۔ یہاں پر آپ چاہتے تھے میرے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیا ہو گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہت نہیں چلی، تو چاہت صرف اور صرف کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو یہ کیا ہے؟ کونی امر ہے۔ تو کونی امر کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اکٹھا نہیں کریں گے، یعنی خالق اور مخلوق کو برابر نہیں کر سکتے۔ اگر کرتے ہیں ہم تو یہ شرک ہو جائے گا۔ یہاں پر جو اطاعت کا معاملہ ہے یہ شرعی امور کے اندر ہے، یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شرعی امور کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی اطاعت کے لفظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کر دیا۔ یہاں پر الگ لفظ لانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ قرآن کریم کے اندر الگ الگ الفاظ بھی موجود ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں پر نہیں لا کر شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ، یعنی یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ یہ چیز سمجھ لیں کہ جو شرعی امور ہیں اس کے اندر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اکٹھا کر دیتے ہیں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو اہمیت اللہ کے حکم کی ہے وہی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہے، اور کیونکہ یہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کو دی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو اس لیے شرعی امور کے اندر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اگر اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو کونی امور ہیں، تقدیری امور ہیں، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو وہ پھر شرک ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روکا اور فوراً اصلاح کر دی کہ نہیں، تمہارا یہ نظریہ جو ہے درست نہیں ہے، لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ آخر میں بات کر دی تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟
رحم کیا جائے، یعنی اطاعت کرو گے، بات مانو گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ، لیکن کیوں نہیں آئی؟ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی۔ تو اس لیے اس سبب کو بھی دیکھو اور ساتھ میں سود والے سبب کو بھی دیکھو کہ کہیں حرام تو نہیں تم نے استعمال کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نصرت نازل نہیں ہو سکی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔